بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عاسپ اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور عاسپ کا اثر ہونے کی بہت سی علامات پائی جاتی ہے۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہے جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہے جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا عاسپ وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا عاسپ وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا عاسپ وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو تو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جن آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 5، پسینہ آتا ہے، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھنا اور متوجہ ہوتے رہنا۔ 8 نمبر، یہ کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالات پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔
اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا عصے وغیرہ کا شکار ہے۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پھٹوں کا اکڑ جانا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور اگر گروہوں پر، گھاٹوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔